اپنے آپ نو مومن کہندے نے میں بھی مومن ہاں میں بھی ایمان والا وا میں کہ اپنے آپ نو مومن کہن والے پتہ ہے مومن لفظ کدو آیا ہے تے کدی وجہ تو آیا ہے کدی وجہ تو آیا ہے میں کہ میرے نبی دا غلام حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا ہے اللہ کریم نے حضور دے صحابہ نو مومن دا لقب عطا فرمایا اللہ دا قرآن فرما رہے یا ایوہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اللہ نے مومن دا ٹائٹل اگر تسی توجہ فرماؤ تے میں کچھ جملہ عرض کرنا چاہنا میں کیا کملے عمر کریم میرے نبی دا غلام بنے آئے حضور دے صحابہ دا سینہ ٹھر گیا ہے حضور دا سینہ ٹھر گیا ہے اللہ دے نوری فرشتیاں دا سینہ ٹھر گیا ہے عمر دے آن تے ایمان آلے اونا دے سینے ٹھریندے رہ گئے جڑے بے ایمان نے اونا دے سینے کٹیندے رہ گئے ایمان آلیاں دے سینے ٹھریندے رہ گئے بے ایمانہ دے کٹیندے رہ گئے جڑا عمر دے نال ویر رکھے اوے اللہ کریم نے اوے دے سینے وچ کدی بھی ٹھنڈ نہیں پانی ہے سزا ملے گی کٹی جو جس سینیاں وچ ابو بکر نہیں ہے اوے جس سینے وچ عمر نہیں ہے جس سینے وچ عثمان نہیں ہے سزا دیتی کٹی جا میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے ہو جدو عمر کریم نے کلمہ پڑھیا ہے میرے نبی دے غلاماں نے نعرہ تکبیر ماریا ہے مکے وچ اللہ کریم دے نا دیاں فضاواں بلند نے لوگ پوچھ دے نے کی ہویا ہے تے صحابہ دس دے لے عمر نبی دا غلام بن گیا ہے قول فی اصحابی فہوا مؤمن ومن اساء القول فی اصحابی فہوا منافق او کما قال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ میرے صحابی دے بارے احسن القول فی اصحابی صحابی دے بارے دے اندر کوئی چنگی گل کرتا ہے فہوا مؤمن حضور نے فرمایا او ایمان آڑا ہے تے جڑا صحابی دے بارے پوری گل کرے پورا جملہ کسے بد کلامی کرے بد زبانی کرے حضور نے فرمایا فہوا منافق او منافق عزیزانی گرامی چاہے پیر ہوئے پیر صاحب دے سامنے کسی صحابی دا نہ آوے پیر صاحب دے متھے دے مڑکا آ جاوے پیر صاحب دے متھے دے تریلیاں آ جان پیر صاحب دے منہ دا رنگ بدل جائے حضور نے فرمایا فاہوا منافقون و منافق جے اگر مولوی کسی دے منہ تے رنگ چینج ہو جاوے حضور نے فرمایا وہ بھی منافق ہے کسی دے بھی منہ تے رنگ چینج ہو جاوے صحابہ دے بارے پورا سوچے بھی حضور نے فرمایا وہ بندہ منافق ہے کدی بھی مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا کریمہ ایمان والا کدو ہوگا فرمایا جدو میرے صحابہ نال محبت کرے گا میرے صحابہ دی توصیف بیان کرے گا میرے صحابہ دی تعریف بیان کرے گا حضور نے فرمایا اس بندے دی ایماندار ہونے شک نہیں رہ جائے گا صاحبو دوستو بھائیو بزرگو الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے
ہر صحابی دے نال محبت کرنے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے جتنے بھی صحابی آئے نے حضور دی بارگاہ چاہ کے انہاں کلمہ پڑھیا. حضور دی بارگاہ چاہے اللہ نے ہدایت عطا فرما دیتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اللہ نے وہ شانہ عطا فرمائیاں نے جننے بھی میرے نبی دے صحابی نے 1,40,000 نے حضور دی بارگاہ چاہے وہ سارے مرید نے حضور کو لائے نے سونا کلمہ پڑھاؤ. کسی نے حضور دا حسن ویکھ کے کلمہ پڑھیا, کسی نے حضور دا جمال ویکھ کے, کسی نے حضور دی چال ویکھ کے, کسی نے حضور دا کردار ویکھ کے, اخلاق ویکھ کے کلمہ پڑھیا. میرے نبی کریم دے دیوانیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جنا ہے جنہوں میرے نبی نے مانگ کے لے آئے. انج کہاں دی جملہ غلط نہیں ہوگا, جنہیں 1,40,000 میرے نبی دے صحابی نے او مرید رسول ہے. عمر دی یہ شان ہے, عمر مرید رسول بھی ہے تے مراد رسول بھی ہے. عمر کریم نو حضور نے منگے دعا منگی, اللہم ایید الاسلام والمسلمین بی عمر ابن الخطاب. میرے نبی کریم دے دیوانیوں حضور نے دعا منگی کہ یا اللہ اسلام دی مدد فرما, یا خطاب دا پتر عمر دے دے یا حشام دا پتر عمر دے دے. میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے, حضور نال محبت کرن والے, میرے نبی کریم نے بدھ دی رات نو دعا منگی ہے کہ سونا دے دے عمر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا, دعا منگی ربنا وابعث فیہم رسولا, مولا کعبہ میں بنا چھڑیا ہے وسان والا تو بھیج دے. کئی صدیاں گزر گئیاں, حضرت ابراہیم دی دعا قبول ہوئی, اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام نو بھیجیا, مکہ آباد ہویا, کعبے چ رونقاں آ گئیاں دوبارہ. میرے نبی کریم دے دیوانے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال حضور سرکار دی ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ہے. کتھے او 7ویں آسمان تے جدوں میرے نبی کریم معراج تے گئے نے. میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے دعا منگی, کئی صدیاں بعد اللہ نے دعا قبول فرمائی. میرے نبی نے بدھ دی رات نو دعا منگی ہے کہ یا اللہ عمر دے دے, تے جمعے رات نو اللہ نے عمر نبی دا غلام بنا چھڑیا ہے, حضور دا غلام بن گئے. اور میرے نبی دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے نال ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ہے, اور حضرت عمر نو اللہ نے وہ شانہ دتیاں نے کہ نبی کریم نو انج کٹھا کیتا ہے قیامت تک کوئی جدا نہیں کر سکتا, قیامت تک کوئی جدا نہیں کر سکتا. میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے, حضور نال محبت کرن والے, میرے نبی کریم نا ایک مرتبہ مسجد دی چو نکلے, ایک ہاتھ میرے نبی کریم نے ابو بکر سرکار دا ہاتھ پکڑے, ایک ہاتھ عمر پاک دا ہاتھ پکڑے. حضور جا رہے نے تے میرے نبی کریم نے نا انج ہاتھ بلند کیتے تے میرے نبی کریم نے فرمایا صحابہ جی سونا. حضور نے فرمایا اے منظر تسی پھر بھی ویکھو گے, دوبارہ ویکھو گے. اے منظر جیڑا آج ویکھیا جے سونا او منظر کدو ویکھیا جائے گا, کیویں ویکھیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا ھذا نبعث یوم القیامہ, فرمایا قیامت جدو آنی ہے سب تو پہلے میں محمد دی قبر کھلنی ہے, اس تو بعد میرے یار ابو بکر دی قبر کھلنی ہے, میرے یار عمر فاروق دی قبر کھلنی ہے. فرمایا ایک ہاتھ ابو بکر دا ہاتھ ہونا ہے, ایک ہاتھ عمر دا ہاتھ ہونا ہے. تے میرے نبی کریم دے دیوانے توجہ کرو یار, جنہ دے ہاتھ میرے نبی پکڑے نے اوہ کمڑیا پھر راج نہیں چھٹے, توڑ لائے نے. میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے ہو, حضور نال پیار کرن والے ہو, اللہ کریم نے صحابہ کرام نو او شانہ دتیاں نے, او مقام دیتا ہے کہ میرے نبی کریم دی جیڑی بھی سنگت اور حضور دی صحبت جا گئے نے, اللہ کریم نے سب نو بے مثال بھی کر چھڑیا, بے مثال بھی کر چھڑیا. اور عزیزان گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 9ویں پشت تو جیڑا دادا حضرت عمر بن خطاب
دا ہے وہی دادا نبیاں دے تاجدار دا، اور آپ دے والد گرامی دا نام ہے خطاب۔ اور میرے نبی کریم دے دیوانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا لقب ہے فاروق، اور یہ فاروق لقب میں نہیں دیتا، یہ فاروق لقب کسی مفتی محدث یا مفکر نہیں دیتا، یہ فاروق لقب سنیاں دے پیر دیتا ہے جدا نام مولا علی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جدا نام مولا علی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگو فرق اللہ بین الحق والباطل، فرق بین الحق والباطل، فرمایا فاروق دا لقب، عمر دا لقب فاروق ادو بنیا ہے جدو انہیں حق اور باطل وچ فرق کر چھڈیا، اور حق تے باطل وچ فرق کدو کیتا ہے؟ میرے نبی کریم دے دیوانے اے جڑا ابو جہل سی نا، یہ حضرت عمر فاروق دا سکا ماما سی، سکا ماما ابو جہل۔ میرے نبی دے دیوانے اعلان پیا کردہ، کہنے لگا کون ہے جڑا محمد کریم دا سر لیا؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 سال عمر ہے آپ کی، کہنے لگا 100 اونٹ دیا گا۔ اور حضرت عمر فاروق نو نا اٹھاں دا بڑا شوق سی کہ میں اٹھ چراواں اٹھ پاڑاں، آپ دا پسندیدہ ایک کام سی کہ میں اٹھاں دی پرورش کراں۔ کہنے لگا ایک دوشیزہ لڑکی ملے گی، سونا بھی بڑا ملے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو تے کہنے لگے میں جاواں گا محمد کریم دا سر لینا واسطے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بڑا ساری رات حضرت عمر فاروق نے تلوار تیز کی تھی۔ میرے نبی کریم دے دیوانیوں توجہ کرو، حضور نال پیار کرن والےو ساری رات تلوار تیز کر دے رہے، تلوار نو زید دی پان دیندے رہے۔ قدرت مسکرا پئی ہونی ہے، قدرت دی آواز آئی ہونی ہے، عمر تے سویرے پتہ لگنا ہے تیریاں تلواراں دے وار چل دے نے یا مصطفیٰ دے نینا دے وار چل دے لے، مصطفیٰ دے نینا دے وار چل دے نے۔ اوے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو، حضور نال پیار کرن والے صبح ہوئی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلوار کٹی ہے، بازار چ جا رہے ہیں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ مکے دا رہاشی نہیں ہے، اونا جدو ویکھیا آج عمر نے تلوار پکڑی ہے، عمر دے چہرے تے جلال ہے، آج کسے دی خیر کوئی نہیں ہے، شامت آ گئی ہے۔ حضرت نعیم ودے نے فرمایا عمر آج کدے وال چلے ہوئے، آج کدی خیر نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اوے جیڑا کہندا ہے اللہ ہے تے کلا ہے، اوے جیڑا مکے وچ اعلان کردا ہے میں اللہ دا آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا سر لین چلیا وا۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ایو درباد جاویں، اوے پہلے اپنے گھر دی خبر لے لے، اوے تیرا بہنوئے سعید بن زید، اوے تیری ہمشیر فاطمہ، اوے جنہ کلمہ پڑھے آئے حضور دے غلام بن گئے، کلمہ پڑھے آئے حضور دے غلام بن گئے۔ گھر دی خبر تے لے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کہنے میرے نبی دا ایک صحابی جی دا نام حضرت خباب
سکھا رہے نے قرآن دا نسخہ پتیاں تے لکھیا ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سکھا رہے نے جدو دروازہ کھڑکیا ہے بھین بولیے عمر آ گیا عمر آ گیا ہے آپ دی امشیر نے دروازہ کھولیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے غصے نال ویکھیا ہے بھین والے آپ نے آکھیا بھینا میں ایک گل پیا سندا وا بھین بولی عمر کی سنی آئی کہن لگا میں سنیا ہے تو محمد کریم دا کلمہ پڑھے آئے مسلمان ہو گئی ہے ایک گل سچی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بھین کہن لگے اے عمر تو جو سنیا ہے صحیح سنیا جو سنیا ہے ٹھیک سنیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہمشید دے منہ تے تماچا ماریا وہ بہن نو مارنا شروع کر چھڑیا میرے نبی کریم دے دیوانے وہ بہن مار کھاندی کھاندی نہیں تھک دی پے آپ دی ہمشید نے فرمایا عمر جنہ مرضی مار نہیں مار لے وہ تاریخ گواہ دے وے گے وہ آدم دا بیٹا کٹدا تھک گیا لیکن حوا دی بیٹی تھکی نہیں ہے آپ نے فرمایا وہ جس باپ دا تو پتر ہے میں بھی او دی تھی وہ جنہ مرضی مار لے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنے بہنوں ہی نو ماریا وہ بہن نے مداخلت کے دے بہن کہن لگی وے عمر کنجدہ پھراتے بہنہ دے گھر نو آباد کر دے لے تو جاڑ دا پیائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ مار دے تھک گئے نے میرے استاد محترم تھے ایک جملہ بول دے نے آپ فرماؤندے نے وہ لوکی کیندے نے عمر ماردہ تھک گیا ہے میں کہنا وہ عمر تھکیا نہیں ہے مصطفیٰ دی دعا دا اثر شروع ہو گیا مصطفیٰ کریم دی دعا دا اثر شروع ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا بھینا میرے اگے کدی بولی نہیں ہے آج میرے اگے بولنی ہے آج میرے نال کلام کرنی ہے کدی میرے سامنے نہیں کھڑوتی ہیں بھین کہن لگی عمر اے دے وچ میرا کمال کوئی نہیں ہے اے نبی دی غلامی دی طاقت ہے حضور دی غلامی دی طاقت ہے حضرت عمر پاک نے فرمایا جدو میں دروازے کول کھڑا سا کچھ پڑھن دی آواز پئی آوندی سی کی پڑھ دے سو آپ دی امشیر نے فرمایا ویرو اسی اللہ دا قرآن پڑھ دے سورت طٰہٰ دی تلاوت ہو رہی ہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے بہنا مینوں بھی قرآن سنا آپ دی امشیر نے پڑھیا القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى
قرآن پہ پڑھ دیے میرے نبی دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے حضرت عمر فاروق نو قرآن دا مزہ آیا ہے سرور آیا ہے اگے ودن لگے نے نسخے اللہ بہن کہندی عمر پیچھے ہو جا لا یمسہ الا المطہر فرمایا قرآن پاک انہوں پاکی پکڑ سکدے نے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا بہنا میرا دل بھی کردائے میں کلام ویکھ انہوں پکڑا بہن کہن لگی عمر اگر قرآن پکڑنا ہے پہلے پاکو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی آپ نے وضو فرمایا ہے وہ بہن رو پئی عرض کر دیے مولا ظاہر میں پاک کروا چھڑیا ہے باطن تو پاک کر دے باطن تو پاک فرما دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جدو وہ قرآن دا نسخہ پکڑیا ہے آپ رو پے بہن کہن لگی عمر تیرا دل تے بڑا سخت ہے اوے رویا کیوں ہے حضرت عمر پاک نے فرمایا ایک قرآن دا سونا ہے جس نبی تے آیا ہے وہ آپ کڈا سونا ہوئے کڈا سونا ہوئے گا بہنا مینوں بھی نبی کریم دی بارگاہ وچ لے چلو اگر بہنا ظلم بڑے کیتے نے پتہ نہیں معاف کرے یا نہ کرے حضرت عمر پاک دی امشی نے فرمایا ویرا جیڑا سچا دل کر کے او دی بارگاہ وچ آ جاندا ہے او پچھلیاں نہیں ویندا ہے معافی دے دیندا ہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا جتھوں توڑے نے تساں اے پھول نوری اوے جتھوں توڑے نے تساں اے پھول نوری مینوں اس گلزار وچ لے چلو اوے جتھے حق دے سودے اوے صدا ہوندے اوے جتھے حق دے سودے اوے صدا ہوندے اوے مینوں اسے بازار وچ لے چلو اوے گھروں آیا سی مارے اوے مقامنے نو اوے مینوں مار دے اوے مار دے لے چلو اوے وانگ سگ دے گل وچ اوے فارسیے اوے مینوں مار دے اوے مار دے لے چلو اوے جتھے عمر دی عمر سور جاوے اوے مینوں اسے
سرکار کوڑے لے چلو میرے نبی کریم دے دیوانے بھین کہن لگی چل عمر حضرت عمر نے فرمایا انج نہیں میرے ہتھانوں بن لو تلوار میرے گل وچ لٹکا دیو مینوں مار دے لے جاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ جا رہے شہر اقبال چ رہن والے توجہ کرو حضرت عمر فاروق جا رہے حضرت عمر فاروق آئے صحابی دوڑے آکے میرے نبی دے غلام دار ارقم حضرت زید بن ارقم دے گھر دے اندر تشریف فرمانے میرے نبی دے 39 غلام نے جنہ کلمہ پڑھیا ہے صحابی دوڑے آکے کہن لگا لاج پالا عمر آ رہا ہے حضرت امیر حمزہ نے تلوار کاٹ لے عرض کردے نے سونے یا مر جاواں گا یا مار دیواں گا میرے نبی کریم نے فرمایا چاچا آرام نال بو میرے نبی نے فرمایا اے غلامان اے دس عمر سر چاک آ رہا ہے یا سر جھکا کے آ رہا ہے عرض کر دینے کریم سر بھی جھکیا ہے گردن بھی جھکی ہوئی ہے میرے نبی کریم نے فرمایا صحابہ عمر آپ نہیں آیا ہے عمر نو کھلیا گیا ہے آپ نہیں آیا کھلیا گیا فرمایا دعا منگی سی اور تسی میں دعا منگی پتہ نہیں قبول ہو گئی یا نہ ہوئے جدو میرا کریم دعا منگے تے پھر قبولیت بھی کہندی ہے سونے ہن چھیتی کر مانگ بھی لینا قبولیت بھی کہندی ہے تے پھر اسی کیوں نہ کیے مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا اے مصطفیٰ دے دعا دا اثر ویکھیا اے سجے کھبے دھیان کرو کیڑے بندے نو اثر نہیں ہو رہا مصطفیٰ دے دعا دا اثر ویکھیا اے مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا اے سر جھکا کے کھڑوتا عمر ویکھیا اے سر جھکا کے کھڑوتا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا ہاتھ بننے نے عرض کر دینے کریمہ کلمہ پڑھا دے میرے نبی کریم نے کلمہ پڑھایا حضور نے 3 وار عمر دے دل تے ہاتھ مارے دعا منگی مولا جنیاں بھی نفرتاں نے قدورتا نے نکال دے عمر دا دل پاک کر دے
صاف کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھیا ہے، وہ میرے نبی کریم دے غلام راضی ہو گئے نے، حضور دے غلامہ دا سینہ ٹھر گیا ہے، حضور دے غلام خوش ہو گئے۔ وہ جبریل اوے میرے نبی کریم دی بارگاہ دی اندر آ گیا، آکھ عرض کردہ ہے کریم زمین تے تیرے غلام بھی خوشیاں مرا رہے، اوے آسمان تے اللہ دے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے۔ سونیا زمین تے تیرے صحابہ خوش نے، آسمان تے اللہ دے فرشتے خوش نے۔ میرے نبی دے غلام نے کلمہ پڑھیا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ کوئی گال نہیں اگلے جمعے سے ہی اللہ اکبر۔ میرے نبی دے دیوانے اور پیار کرنے والے اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھیا نا، حضور دے صحابہ نو اللہ نے مومن دا لقب عطا فرما چھڑے۔ مومن دا لقب عمر پاک کلمہ پڑھے آئے اللہ دیتا ہے۔ آج بڑے بڑے بھائی اپنے آپ نو مومن کہیں دینے، میں بھی مومن ہاں، میں بھی ایمان والا ہاں، میں کہو اپنے آپ نو مومن کہنا لیا، پتہ ہے مومن لفظ کدو آیا ہے تے کدی وجہ تو آیا ہے، کدی وجہ تو آیا ہے۔ میں کہا میرے نبی دا غلام حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھے آئے، اللہ کریم نے حضور دے صحابہ نو مومن دا لقب عطا فرمایا۔ اللہ دا قرآن فرما رہے یا ایوہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اللہ نے مومن دا ٹائٹل اگر تسی توجہ فرماؤ تے میں کچھ جملہ عرض کرنا چاہنا، اور میں کہا کملے عمر کریم میرے نبی دا غلام بنے آئے، اوے حضور دے صحابہ دا سینہ ٹھر گیا ہے، حضور دا سینہ ٹھر گیا ہے، اوے اللہ دے نوری فرشتیاں دا سینہ ٹھر گیا ہے۔ اوے عمر دے آن تے ایمان آلے اے اونا دے سینے ٹھریندے رہ گئے، اوے جڑے بے ایمان نے اونا دے سینے کٹیندے رہ گئے۔ ایمان آلیاں دے سینے ٹھریندے رہ گئے، بے ایمانہ دے کٹیندے رہ گئے۔ جڑا عمر دے نال ویر رکھے اوے اللہ کریم نے اوے دے سینے وچ کدی بھی ٹھنڈ نہیں پانی ہے، سزا ملے گی کٹی جا۔ جس سینیاں وچ ابو بکر نہیں ہے، اوے جس سینے وچ عمر نہیں ہے، جس سینے وچ عثمان نہیں ہے، سزا دیتی آ کٹی جا۔ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو، حضور نال پیار کرن والے ہو، جدو عمر کریم نے کلمہ پڑھیا ہے، میرے نبی دے غلاماں نے نعرہ تکبیر
ماریا ہے اوے مکے وچ اللہ کریم دے نا دیاں فضاواں بلند نے اوے لوگ پوچھ دے نے اوے کی ہویا ہے تے صحابہ دس دے نے عمر نبی دا غلام بن گیا ہے غلام بن گیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انجات بننے عرض کیتی حضور اسی سچے نہیں میرے نبی نے فرمایا عمر سچے ہیں سنیا ساڈا خدا سچا نہیں سچا وہ دین کلمہ اسلام میرے نبی نے فرمایا سچا سنیا سچے بھی ہوئیے لکدے بھی پھریے میرے نبی کریم نے فرمایا عمر کافر تکڑے نے حضرت عمر رو پیار کردے نے سونیا اوہ کسے نے تیرے اللہ بری نظر بھی کیتی سونیا میں اکھاں کٹ دیاں گا ہاتھ ودیا میں باں لا دیاں گا اوہ میرے نبی کریم دے دیوانے اور حضور دے بارگاہ چرچ کردے نے سونیا آج اسی لوک لوک کے عبادت نہیں کرنی ہے آج اسی عبادت بیت اللہ وچ کرنے بیت اللہ وچ کرنی دو لینا بنیاں ایک دے سامنے امیر حمزہ کھڑوتے نے ایک دے سامنے عمر فاروق کھڑوتے نے اور میرے نبی دے غلام جا رہے نے حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہے کسے وچ ہمت آؤ فرمایا جنہیں بچے یتیم کروانے نے اور بیویاں بیوہ کرواؤنیاں نے ماما روانیاں نے کوئی ویکھو میرے نبی کریم دے والے بری نظر کر کے وہ گوند لالے توجہ کرو وہ جدو کافرانو پتا چلیا ہے وہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے حضور دا غلام بن گیا ہے وہ کافر رو پے کہن لگے ساڑی آج ادھی طاقت چلی گئی ہے وہ ساڑی ادھی پاور ختم ہو گئی ہے وہ مکے آڑے بھی جان دینے اسی سارے ایک پاسیاں خطاب دا پتر عمر کلا ایک پاسے اسی سارے ایک پاسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک پاسے حضرت عمر نے فرمایا ہے کوئی تے شاعر کہندہ ہے آپ فرماندے نے آکے بازار وچے شیر وہ کجیا جدو آکے بازار وچے شیر وہ کجیا جدو کافران دے تھڑے ویخ دے رہ میرے نبی دا شیر کجیا فرمایا ہے کوئی آکے بازار وچے شیر وہ کجیا جدو کافران دے تھڑے ویخ دے رہ گئے محبت آڑا پڑھ لوے آکے بازار وچے شیر گجیا جدو کافران دے دھڑے وے دے رہ گئے کوئی آوے نہ کوئی کول آوے نہ کوئی فاروق دے کول آوے نہ کوئی فاروق دے دورو دورو بڑے وے خدے رہ گئے کول
گئے کیا فاروق سنگیاں نو کیا فاروق سنگیاں نو اون نہ ڈرو کیا فاروق سنگیاں نو اون نہ ڈرو میرے ہندیاں نہ لوکے لوکے نمازاں پڑھو کیا فاروق سنگیاں نو اون نہ ڈرو میرے ہندیاں نہ لوکے لوکے نمازاں پڑھو چائی تلوار فاروق نے سی جدو چائی تلوار سی فاروق نے سی جدو چائی تلوار سی چائی تلوار فاروق نے سی جدو چائی تلوار فاروق نے سی جدو سارے دشمن کھڑے وے خدے رہ گئے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے توجہ کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان کیتا خبردار کوئی میرے نبی کریم دے کول بھی آیا اسی بیت اللہ وچ نمازاں بھی پڑھنیاں نے وہ دین دا پیغام بھی دینا ہے وہ گوند لاڑے ہو توجہ کرو وہ جدی وجہ تو بیت اللہ وچ مسلمانہ نے نماز پڑھیے اس جنے دا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف فرمانے تو میرے نبی کریم آئے میرے نبی کریم مسکرا پائے میرے نبی کریم نے فرمایا ہے ابھی تو اڈے کیڑا بندہ آج جن جنازہ پڑھے حضرت عمر فاروق عرض کر دینے سونیا میں پڑھے آئے میرے نبی نے پھر سوال کیتا حضور نے فرمایا تو اڈے وچوں کون ہے جن نے آج کسے بیمار دی عادت کیتی ہے عرض کر دینے سونیا میں جنازہ بھی پڑھے آئے بیمار دی عادت بھی کیتی ہے حضور نے فرمایا تو اڈے وچوں کون وہ جن نے آج صدقہ دیتا ہے عرض کیتا حضور میں حضور نے چوتھا سوال کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ تو اڈے وچوں کون اے جیدہ آج روزہ ہے جن نے روزہ رکھیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے ہاتھ بان لے عرض کی دی سونیا اگر تسی نہ پوچھ دے میں بولنا کوئی نہیں سے میں دسنا کوئی نہیں سی لج پالا میں آج روزہ دارا میں نفلی روزہ رکھے آئے ایک واری نہیں میرے نبی نے دو واری فرمایا حضور نے فرمایا واجبت فرمایا وہ جی دے وچے چار گلاں پائیاں گئیاں نے وہ عمر تو روزہ بھی رکھے آئے تو آج جنازے نال بھی رلیاں ہیں صدقہ بھی کیتا ہی بیمار نو پچھن بھی گیا ہے وہ اللہ کریم نے تیرے تے جنت واجب کر چھڑے اللہ کریم نے عمر پاک تے جنت واجب فرمائی میں کہ کمینے تو عمر پاک دے بارے وچ گلاں کرے پھوکی جا تو آپ بھی کوڑائیں
اوے تیرا اندر بھی کوڑا ہے اوے عمر نو اللہ نے اوے شانہ دتیاں نے مقام دیتے نے میں کہ کمینے تیرے بھوکنا اوے عمر دی شان گھٹنی نہیں ہے بولو تاوی مرضی ہے نہ بولو تاوی مرضی ہے میں کہ کمڑے عمر پاک دے بارے وچ گلاں کرنا ہے او عمر اوے جیڑا کالوی نبی دے نال سے جیڑا آج نبی دے نال جیڑا آج بھی ساڈا کسے نال کوئی رشتہ نہیں جڑا کسے بھی ہستی دا گستاخ ہویا اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرو جیڑا بندہ حضور دا نہیں بنیا حضور دے صحابہ دا نہیں بنیا حضور دی آل دا نہیں بنیا انہیں بننا تیرا بھی کوئی اسی اس بندے نال محبت کرانگے وہ باویں چوک چ ریڑی لان والا بھی ہے اسی اس بندے دے ہاتھ تے پیر چومنا سعادت سمجھاں گے ساڈا وہی امام ہے جڑا نبی دا غلام ہے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے نبی دے دیوانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے نبی نال بھی پیار کیتا ہے تے حضور دی آل نال بھی پیار کیتا ہے حضور دی آل نال بھی پیار کیتا ہے میرے نبی دے دیوانے حضور نال محبت کرن والے میدان فتح ہویا اور اسلام دی سب تو بڑی فتح اسلام دی سب تو بڑی فتح اور میرے نبی کریم دے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں غلام عرض کرتے نے سونے کدے تو شروع کریے آپ نے فرمایا اور کتوں شروع کرنا جے کرو نبی دے گھر آلیاں تو مٹھی جے سبحان اللہ بھائی حضور دے گھرانے تو شروع کرو میرے نبی کریم دے دیوانے توجہ کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا حسن آ جاؤ حسین آ جاؤ حضرت عمر پاک نے حسن پاک نو 1000 درہم حسین پاک آئے 1000 درہم آپ دا بیٹا عبداللہ بن عمر آیا ہے 500 درہم عرض کرتا ہے بابا میں اودو دا جنگ جوہاں اودو دا تلوار چلاؤنا وا فی سکل مدینہ جدو مدینے دیاں گلیاں وچ کھیڑ دے رہنے بابا میں امیر المومنین دا پترا حضرت عمر فاروق نے عرض کردہ بابا میری عمر وڈی ہے میری عمر وڈی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا عبداللہ چپ کر جا تیری عمر وڈی ہے اے نادا نسب وڈا ہے تیری عمر وڈی ہے اے نادا نسب وڈا ہے فرمایا اینا دی ریس نہ کر اوے پتہ ہے اینا دا نانا کون ہے اوے تیرا نانا یام بندہ ہے اوے اینا دا نانا نبیوں دا سردار ہے اوے تیری ماں یام عورت ہے اوے اینا دی ماں اوے جنتی عورتاں دی سردار ہے فرمایا عبداللہ اوے اینا دا بابا اوے مشکل کشائے اوے شیر خدا ہے اسد اللہ ہے واجہ اللہ ہے فرمایا اوے ولیاں دا امام اینا دے ریس نہ کر اگر اینا جنہ عیسیٰ لینا ہے حسنین دے نانے رنگا نانا لیا اینا دے بابے رنگا بابا لیا اینا دی ماں رنگی ماں لیا نہیں لیا سکنا
دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے اے شہزادے بڑے راضی ہوئے نے خوشی خوشی مولا علی دے کول گئے میرے نبی دے دیوانے ہو عرض کردے نے بابا جی اج تواڈے یار عمر نے ساڈی بڑی عزت کیتی ہے اج تواڈے یار عمر نے وہ شان اہل بیت بیان کیتی ہے اے مولا علی مسکرا پے فرمایا بیٹا او عزت تو ہی دیندا ہے جڑا آپ عزت دار ہوندا ہے فرمایا عزت تو ہی دیندا ہے جڑا آپ عزت دار ہوئے وہ جدے کول آپ ککھ نہ ہوئے کسے نو عزت نہیں دے سکتا میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے حضرت مولا علی نے فرمایا اگر عمر نے تواڈے نال پیار کیتا ہے عمر نے شان اہل بیت بیان کیتی ہے لوکاں نو دسی ہے تے بیٹا میں تانوں شان عمر دس دینا میں اپنے نبی دی زبانی سنے اہل حدیث دا مشہور عالم دین سید صدیق حسن بھوپالوی دی کتاب تکریم المؤمنین دے اندر واقعہ موجود ہے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو آپ فرماندے نے میں عمر دی شان دسنا وا آپ نے فرمایا میں نبی دی زبان تو سنیا ہے حضور نے فرمایا ہے اے عمر جنت دا چراغ ہے عمر جنت دا چراغ ہے عمر جنت دا چراغ ہے شہزادے دوڑ دے آئے لے عرض کردے نے حضور میرے بابا جان نے فرمایا حضور دی حدیث ہے کریم نانا جان نے فرمایا وہی عمر جنت دا چراغ ہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا پترو اے اپنے بابے کول لکھوا لیا بابے کول لکھوا لیا جدو مولا علی نے لکھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے وصیت کے دے فرمایا جدو میں مر جاواں میرے کفن دے وچ رکھ دیا جے میرے کول سوال و جواب ہونے لے میں کہہ دیواں گا میں نبی نال بھی پیار کرنا وا نبی دے گھرانے نال بھی پیار کرنا نبی دے گھرانے نال بھی پیار کرنا وا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے دس چھڈیا ہے عظمت آل نبی انشاءاللہ اللہ تہاڈی زندگی بھی کرے تے میری بھی کرے اگلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تعارف خاندان حضرت امام حسین پاک کہ حسین پاک دے خاندان دا تعارف انشاءاللہ میں بیان کراں گا زندگی وفا کی محبت نال ایک حدیث رہ گئی ہے سبحان اللہ فرما دیو بھائی محبت نال آواز آئی عظمت لوگوں میں دعا کرنا وا اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے اللہ شفا دے دے اگر کوئی قرضدار بیٹھا ہے اللہ نیک اسباب پیدا فرمائے اگر کوئی ماں پیو تو جدا بیٹھا ہے ماں پیو ٹر گئے نے اللہ انہاں دے والدین دی بخشش فرمائے وہ کنجوس بندہ منہ تھلے کر لوے حضور دا دیوانہ اچھی آواز نال پڑے عظمت آل نبی بولنا لوگوں دیکھنا غیر کے بعد نہ لوگوں گر فرشتے پوچھے سنی تیرا تعارف کیا
گدائے میں گدائے میں گدائے میں گدائے در زہرا او بتانا لوگو عظمت لوگو میرے نبی کریم دے دیوانے ہوئے میرے رنگا گناہگار بندہ ہوئے عمر پاک دی شان کی بیان کر سکتا ہے ہوئے میرے رنگا خطا کار بندہ ایک وارے ہوئے میرے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر ہوئے جناب جبریل آئے نے میرے نبی کریم نے فرمایا جبریل جیڑیاں شانہ میرے یار عمر دیاں آسمان تے نے او تے سنو سنو عمر دے بارے وچ بھوکن والے حضرت جبریل نے ہاتھ بن لے عرض کردے نے کریم اگر مینوں حضرت نوح علیہ السلام جنی عمر مل جاوے وہ جنی دیر انہاں تبلیغ کیتی ہے وہ 950 سال عرض کردے نے کریم میں شان عمر بیان کردہ روا لاجپالا عمر مک جانی ہے تیرے عمر دیاں شانہ نہیں مکنیا عمر مک جانی ہے عمر مک جانی ہے عمر دیاں شانہ نہیں مکنیاں نے توجہ کرو گوندل آڑیو جدے غلام دیاں شانہ جبریل نہیں بیان کر سکتا ہے او دے امام دیاں شانہ کیویں بیان ہو سکتی ہیں اللہ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا رہے حضور نال اللہ کریم سانو صحابہ کرام دی محبت تے زندہ رکھے اور صحابہ کرام دی محبت تے میرا سونا مالک تسی بڑے خوش نصیب ہو اللہ کریم نے تنہا عقیدہ سچا اور کھرا عطا فرمایا اور کسی بھی بے ادب نال ساڈا کوئی واسطہ نہیں ہے ساڈا واسطہ اودے نال ہی ہے جڑا نبی دا وفادار ہے اللہ کریم آپ دانا قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ